السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوست بزرگوں، رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے۔ اب چونکہ اس میں روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا عام حالات میں اگر کوئی بیمار یا کوئی عذر نہ ہو تو روزہ فرض ہے، آپ جانتے ہیں۔ اب چونکہ روزے کی عبادت آئی ہے تو کافی اس بارے میں سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ روزے میں کیا یہ کرنا جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے ایک فہرست تیار کی ہے، تقریباً 27 چیزیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اگر روزے کی حالت میں ان 27 کاموں میں سے اگر کوئی کام ہم سے ہو جاوے تو اس کی وجہ سے روزہ ہمارا نہیں ٹوٹے گا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان سب چیزوں کو سمیٹ لوں جو روزے کو نہیں توڑتی ہیں، کوشش کی ہے، انشاءاللہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا، چاہے مرد ہو یا عورت، روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے، اگرچہ سرمے کا اثر ہمارے حلق تک پہنچے تب بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، سر، مونچھ یا داڑھی میں یا بدن پر کہیں تیل لگانا۔ سر میں، داڑھی میں، بدن پر کہیں پر بھی تیل لگانے سے، چاہے تیل خوشبو والا ہو یا خوشبو والا نہ ہو، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، وضو کے علاوہ کلی کرنا۔ وضو میں کلی کرنا تو سنت ہے ہی، ٹھیک ہے، لیکن وضو نہیں ہے پھر بھی ہم کلی کریں اگر ٹھنڈے پانی سے، تاکہ ہمیں تھوڑا اطمینان ملے، یا ناک کی نرم ہڈی تک پانی ہم لے جائیں تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، یا پانی میں بیٹھنا یا شاور لینا، یعنی کہ غسل خانے میں شاور کے اندر بیٹھنا یا شاور میں نہانا، یا بھیگا ہوا کپڑا اپنے سر پر یا بدن پر لپیٹنا، یا بھیگی ہوئی چادر میں اپنے آپ کو لپیٹ دینا گرمی سے بچنے کے لیے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5، مسواک کرنا۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنا بھی سنت ہے، جس طرح غیر روزے میں سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی، چاہے مسواک گیلی ہو، سوکھی ہو، کوئی صبح مسواک کرے، شام کو کرے، افطار کے وقت کرے، ہر وقت مسواک کرنا سنت ہے۔ نمبر 6، عطر کی خوشبو سونگھنا، یا پھول وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، تھوک نگلنا، جو ہمیں تھوک آتا ہے نا، تو تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، تھوک کو منہ میں اکٹھا کر کے پھر نگلنا، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ثواب میں کمی ہوتی ہے، لیکن بہرحال تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تھوک کو بار بار پھینکنے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، ناک سڑکنا، ناک میں رینٹ آتی ہے، رینٹ، یا تو دماغ کے ذریعے سے یا ناک میں ہی رینٹ بنی تو اس کو اگر کوئی سڑک جائے، اس طریقے سے سڑک جاوے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تھوک کے حکم میں ہے، لیکن بہرحال سڑکنا نہیں چاہیے، اس کو تھوکنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سے امام ہیں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں ناک کی رینٹ کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے۔ نمبر 9، آنکھ میں دوا ڈالنا، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10، کسی عذر کی وجہ سے کھانا چبانا یا کھانے کو چکھنا، جیسے بہت سی عورتیں ہوتی ہیں ان کا شوہر بد مزاج ہوتا ہے تو ان کو کھانا چکھنے کی ضرورت پڑ جاوے، یا جن کے چھوٹے بچے ہیں مائیں ان کو چبا کر کھانا دیتی ہیں، تو عذر کی وجہ سے کھانا چبانے یا چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 11، نہاتے وقت کان میں پانی داخل ہو گیا، آپ نہا رہے تھے اور آپ کے اختیار کے بغیر کان میں پانی چلا گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 12، کان میں دوا ڈالنا۔ دیکھیے، کان میں دوا ڈالنے کے بارے میں تھوڑی تفصیل ہے، اگر ہم تندرست ہیں، کان میں ویسے ہی درد ہوا اور دوا ڈال رہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کان میں پردہ پھٹا ہوا ہے یا کوئی شدید ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے کان میں دوا ڈالنے سے یا تو وہ دوا حلق میں آ جائے گی، پیٹ میں پہنچ سکتی ہے یا دماغ میں پہنچ سکتی ہے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بہت ساری کتابوں میں کان میں دوا ڈالنے کو جو لکھا ہے کہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس میں یہ تفصیل ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 13، کان صاف کرنا۔ آپ نے کاڑی جو ہوتی ہے، ایئر بڈس ہوتی ہے، ایئر اسٹک ہوتی ہے، اس سے آپ نے کان صاف کیا، کان کا میل نکالا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 14، دانتوں میں کچھ رہ گیا، آپ نے سحری کھائی تھی، دانتوں میں کچھ پھنسا رہ گیا، آپ نے اچھے سے منہ صاف کر لیا تھا، لیکن پھر بھی تو چنے کے دانے سے کم، چنے کی جو دانہ ہوتا ہے، دیسی چنا، چھوٹا چنا ہوتا ہے، اگر اس سے کم مقدار ہے جو دانتوں میں پھنسی رہ گئی تھی تو اس کو اگر اندر ہی اندر دانت سے یعنی نکال کر اگر کسی نے نگل لیا، چنے کے دانے سے کم ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس کو باہر نکالا، ہاتھ میں دیکھا، پھر اگر کسی نے کھایا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 15، انجیکشن لگوانا۔ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا، سلائن چڑھانا وغیرہ وغیرہ، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔
انجیکشن اور ٹیکے کا کیا مسئلہ ہے، اس بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، اس کے لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خاص طور سے ابھی جو وبائی بیماری کا ٹیکہ چل رہا ہے، اس بارے میں تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کیا ہے۔ نمبر 16، احتلام ہو جانا۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو احتلام ہو جاوے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ فجر کے بعد سویا تھا، صبح اٹھا تو غسل فرض ہو گیا، 10-11 بجے اٹھا تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 17، بھول کر کھا پی لیا۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں یاد نہیں رہا، اس نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، کوئی چیز کھانے کی کھا لی، پھر یاد آیا، اس کو اچھے سے منہ صاف کر لے، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 18، خون ٹیسٹ کرانا۔ بلڈ سیمپل لینے سے اور بلڈ سیمپل دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 19، روزے میں ڈائلیسس کرانا۔ جو گردے ہوتے ہیں ان کی دھلائی ہوتی ہے، اگر کوئی مریض ہے اس کا تو ایسی صورت میں ڈائلیسس کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 20، آکسیجن لینا۔ آکسیجن، آج کل یہ بیماری میں آکسیجن کا چل رہا ہے مسئلہ۔ آکسیجن ایک صاف ستھری ہوا ہوتی ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہوتی کہ جو ہمارے پیٹ تک پہنچے، وہ صرف ہوا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے ہم سانس لیتے ہیں۔ نمبر 21، بلا اختیار حلق میں مچھر یا مکھی چلی گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی ہمارے اختیار کے بغیر حلق میں مچھر یا مکھی چلی گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 22، پسینے یا آنسو کے قطرے ہمارے اختیار کے بغیر ہمارے حلق میں چلے گئے، پسینہ ہو رہا تھا، 1-2 قطرے پسینے کے حلق میں چلے گئے، یا آنسو کے قطرے اگر حلق میں چلے گئے بلا اختیار، ہماری اختیار کے بغیر، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 23، الٹی ہونا۔ روزے میں الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کافی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ منہ بھر کے الٹی ہو گئی۔ روزے کی حالت میں منہ بھر کر الٹی ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر الٹی کوئی کرے، جان بوجھ کر الٹی کرے اور پھر منہ بھر کے ہو تو روزہ ٹوٹے گا۔ الٹی کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس کا دھیان رکھیں۔ حلق میں مٹھاس محسوس ہو، آپ نے کوئی میٹھی چیز کھائی تھی سحری میں، آپ نے منہ اچھا صاف کر لیا، گلا اچھا صاف کر لیا، لیکن بعد میں آپ کو اس کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وکس لگانا، ناک کے اوپر آپ نے وکس لگائی، گلے میں وکس لگائی آپ نے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ وکس سونگھنے سے بھی اکثر علماء فرماتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے کچھ ذرات ہوتے ہیں وہ اندر پیٹ میں پہنچ جاتے ہیں، اس لیے احتیاط کرنا چاہیے، لیکن بہرحال وکس لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 27، مزی کا نکلنا۔ کسی کی شادی ہوئی ہے، کبھی نئی شادی ہوتی ہے اس میں، یا کبھی پرانی شادی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بیوی سے کچھ بات چیت کر رہے تھے یا لیٹے تھے ساتھ میں اور مزی نکل گئی۔ مزی، منی کی بات نہیں ہو رہی ہے، مزی نکل گئی۔ منی، مزی، ودی کا کیا مسئلہ ہے، اس بارے میں مستقل ایک ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں کہ ان کی تفصیل کیا ہے، وہ بھی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال مزی اگر نکل گئی، 1-2 قطرے نکل گئے، تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں ضروری جو روزے کو نہیں توڑتی ہیں، ایسی باتوں کو ہم نے کوشش کی جمع کرنے کی۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کوئی ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھائے، ہماری عبادتوں کو، روزوں کو اللہ تعالی سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔